السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن کا دن ہے۔ پاکستان کی 75 یا 76 سالہ تاریخ کا مطالعہ اور اپنی 32 سالہ زندگی میں دیکھے گئے حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ میرے ملک میں جاہلیت کی ابھی بھی ایک بڑی اکثریت پائی جاتی ہے۔ 2018 سے لے کے اب تک میں نے سیاست اور سیاستدانوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ کچھ طاقتوروں کو لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ غلام ہیں، سارے کے سارے لوگ جاہل ہیں، پاگل ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس بات میں حقیقت بھی ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ غلام نہیں ہیں، سارے کے سارے لوگ جاہل نہیں ہیں۔ مجھے میرے رب نے آزاد پیدا کیا ہے، عقل اور شعور سے بھی نوازا ہے۔ انسان کو قیدی یا غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن نظریے اور سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ کی طرح میری بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو بری لگیں گی، ناگوار گزریں گی۔ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، بالکل اسی طرح اپنا نظریہ، اپنی سوچ اور اپنی بات کرنا میرا بھی حق ہے۔ اس ویڈیو کے بعد ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن شاید میرے کچھ تعلقات خراب ہو جائیں۔ جہاں بات میرے ملک کی آئے گی نا، تو تعلقات کیا، میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اور یہ کوئی جذباتی باتیں یا جذباتی جملے نہیں ہیں۔ وہ جانتا ہے جو سب جانتا ہے کہ میں اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے ان تمام عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو یہ یقین ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، اور جن لوگوں کو میں نے اپنی زبان سے بولا ہے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو باخدا میں واقعی آپ کی عزت کرتا ہوں۔ میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آپ سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، بلکہ برے وقت میں کسی کا ساتھ کم از کم میرے لیے عزت کا درجہ رکھتا ہے، اور کسی سے کام پڑ جانے کی غرض سے اس کی عزت کرنا، میں اس کو عزت نہیں سمجھتا۔ وہ خود غرضی ہوتی ہے، وہ مفاد پرستی ہوتی ہے، وہ مطلب پرستی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی محبت کوئی مجھ سے بھی کرتا ہے تو ایسی عزت سے خدا کی پناہ میں کسی انسان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ میری باتیں بہت ساروں کو بری لگیں گی، اس لیے جن عزیزوں کو، جن کی میں عزت کرتا ہوں، اگر ان کو میری کوئی بات بری لگے تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ لیکن آپ سب لوگوں سے، ان تمام عزیزوں سے میری ایک یہ بھی گزارش ہے کہ میری باتوں کو صرف سن کے بدگمان ہونے کی بجائے ہو سکے تو میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ میں جو باتیں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے زیادہ تر باتیں اور کام وہ ہیں جن کا میں عینی شاہد ہوں، یعنی میں کوئی سنی سنائی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اور ان میں سے بہت ساری باتوں پہ آپ کو اس لیے بھی یقین آ جائے گا کیونکہ آپ بھی میری طرح اسی ملک کا، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے ملک میں، میرے معاشرے میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ الیکشن کے دنوں میں میری طرح بہت سارے لوگوں کو، سیاستدانوں کی بجائے آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز آپ کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ مجبور ہو بھی جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو حکم کرتا ہے کہ وہ ووٹ اس کو دے گا جس کو اس کا مالک بولے گا، اور وہ ملازم مجبور ہو کے خود تو ووٹ دیتا ہی ہے، ساتھ وہ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال کو بھی مجبور کرتا ہے کہ آپ ووٹ اس کے مالک کو دیں۔ وہ یہ مت سوچیں کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، وہ ووٹ حاصل کرنے والا آپ کے ملک کے لیے صحیح ثابت ہوگا یا غلط ثابت ہوگا۔ اس نے بس اپنے مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور مالک کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ میں ان تمام ملازموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ کو ملازمت آپ کی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو مجبور نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ سچ میں اپنے مالک کے نوکر بن بیٹھے ہیں تو پھر اپنے مالک کی غلامی آپ کو مبارک۔ دوست اپنے دوسرے دوست کو دوستی کے واسطے دے کے ووٹ دینے پہ مجبور کرتا ہے، چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی، بیٹے کو باپ یا باپ کو بیٹا، بھتیجے کو چچا یا چچے کو بھتیجا، بیوی کو شوہر، سسر کو داماد، کمزور کو طاقتور، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے اختیارات کا صحیح اور غلط استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مجبور کرتا ہے ووٹ دینے کے لیے۔ کہیں گزارش کی جاتی ہے، کہیں کہیں دھمکی دی جاتی ہے، کہیں واسطے ڈالے جاتے ہیں، کہیں تعلق خراب ہونے کا خوف دلایا جاتا ہے، کہیں رشتے ٹوٹنے سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی ساری کشمکش میں اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنے رشتے بچاتے بجاتے
ہم لوگوں نے اپنے ملک اور اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ دوسروں کو ووٹ کے لیے قائل کرنے کی بجائے مجبور کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ پاگل ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جاہل ہیں؟ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے نظریے کے مطابق فیصلے کریں؟ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی سوچ کے مطابق اپنا نظریہ بنائیں؟ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ لوگ آپ کے کہنے پہ ووٹ ڈالیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگ جاہل ہیں، لوگ پاگل ہیں، لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیے کس حکمران کا انتخاب کریں؟ اس قدر جاہل سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اپنا نظریہ، اپنی سوچ لوگوں پہ مسلط کرنے کی بجائے آپ کو لوگوں کی رائے پوچھنی چاہیے، لوگوں کا نظریہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو لوگوں کو اپنی سوچ بتانے کی آزادی دینی چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ اس کا نظریہ درست ہے تو بھلے آپ اس کے نظریے کی عزت یا قدر نہ کریں، لیکن کم از کم اس کو اپنے درست نظریے کے مطابق درست فیصلہ کرنے کا موقع تو دیں۔ یہ ہر کسی کا حق ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نظریہ غلط ہے تو پھر اس کو دلیل اور تمیز کے ساتھ غلط ثابت کریں، اس کو صحیح راستے پہ آنے کے لیے قائل کریں، مجبور مت کریں۔ اور مجبور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق کی نوک پہ کسی کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ بندہ ہماری عزت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایک اچھا اور محبت والا رشتہ ہے، یہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، یا یہ ہمارا دل نہیں توڑنا چاہتا، یا ہمارا دل نہیں توڑے گا، اس ساری باتوں کا پتہ ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، سیاست کے حوالے سے میں کس شخص سے محبت کرتا ہوں، میں کس شخص کو اپنا لیڈر تسلیم کر سکتا ہوں۔ اور یہ کوئی ٹھکی چھپی باتیں بھی نہیں ہیں۔ یعنی میرے واٹس ایپ پہ میری تصویر کے ساتھ میرے لیڈر کی تصویر لگی ہے، میرے کئی سوشل اکاؤنٹس پہ میری تصویر کے ساتھ میرے لیڈر کی تصویر لگی ہے، میرے سوشل اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے رہتے ہیں، ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ میں کس سیاسی شخصیت کو پسند کرتا ہوں، میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اعلانیہ اس بات کا کئی دفعہ اعتراف کر چکا ہوں، اقرار کر چکا ہوں کہ عمران خان سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ مجھ کو جاننے والے یہ بات جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام لوگوں کا عمران خان کے علاوہ مجھ سے ووٹ کا مطالبہ کرنا بندوق کی نوک پہ مجبور کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ لوگ عزت کے مقابلے میں محبت کو لے کے آ رہے ہیں، اور خدا کی قسم ایسی لڑائی کی جیت بھی بے معنی ہے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت اور محبت کے بغیر عزت ادھوری ہے۔ تو گزارش اتنی سی ہے کہ مت کریں، مجبور مت کریں، قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کہیں کہیں قائل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کے حوالے سے سیاستدان کے خواری لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاستدان اور سیاستدانوں کے خواریوں کے کچھ جملے، وہی پرانی رٹی رٹائی تقریروں کے کچھ الفاظ، ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ تو جناب، سب سے پہلے آپ کی نہ تو اتنی حیثیت ہے، نہ آپ کی اتنی اوقات ہے، اور نہ آپ اس قابل ہیں، اور نہ ہی آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ آپ تو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے، ملک کی تقدیر کیا بدلیں گے؟ تقدیر بنانا اور تقدیر بدلنا قدرت الہی کا کام ہے، اس کا اختیار ہے، اسی کے پاس رہے گا۔ البتہ آپ نے جو بدلا ہے، جس کو آپ تقدیر کا نام دیتے ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن صرف ایک بات بتاؤں گا، اور وہ بات بتاؤں گا جو زیادہ پرانی بھی نہیں، یعنی گزشتہ سالوں کی بات ہے، اور بڑی اہم بات ہے۔ جو کچھ آپ نے بدلا ہے، روٹی 2 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی ہے۔ اور صرف روٹی کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں ایک اہم ترین ضرورت ہے روٹی، جس تک آپ نے عام انسان کی رسائی مشکل بنا دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو کچھ بدلا ہے، اللہ کرے آپ کی آل اولاد بھی اس بدلاؤ کے مزے لے سکے، اس بدلاؤ کو محسوس کر سکے۔ جو کچھ آپ نے بدلا ہے، اللہ کرے آپ کی اولاد بھی اسی بدلاؤ میں رہے۔ ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے، تو سب سے پہلے تو تم لوگوں کو خود تعلیم کی ضرورت ہے۔ تم میں سے زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ تم لوگ پاکستانی بچوں کو تعلیم دینے کے وعدے کر رہے ہو، تمہاری اپنی اولادیں پڑھنے کے لیے باہر جاتی ہیں۔
ہم اچھی سڑکیں بنائیں گے، اچھے اسکول بنائیں گے، اچھے ہسپتال بنائیں گے، آٹا، دال، چینی، پیٹرول، گیس، انہی ساری چیزوں میں تم لوگوں نے عوام کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو لوگ تمہاری ان باتوں پہ، تمہارے ان وعدوں پہ تالیاں بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ عقل کے اندھو، یہ تمام کام ان سیاستدانوں کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ان کا فرض ہے، یہ سارے کام کرنا ان کا فرض ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، سڑکیں بنائیں، ہسپتال بنائیں، یہ جو کچھ بھی کریں، خدا کی قسم یہ اپنے باپ کے پیسوں سے نہیں بناتے، میرے اور آپ کے پیسے لگتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے کچھ حرام خوروں کی تو اولادیں بھی ہمارے پیسوں سے عیش کرتی ہیں۔ میرے علاقے کا روڈ اس وقت مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے، یعنی 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والا بھی کم از کم 50 گالیاں سیاستدان کو دیتا ہے۔ اس قدر برا حال ہے ہمارے روڈ کا۔ لیکن اس کے باوجود میں صرف روڈ کی وجہ سے، یعنی اس بنیاد پہ کسی بھی کم ظرف سیاستدان کو ووٹ نہیں دے سکتا کہ یہ میرے علاقے کا روڈ بنا دے گا۔ اچھی سڑک، اچھے ہسپتال، اچھا اسکول، ان سب سے پہلے مجھے میرے ملک کے لیے ایک اچھا لیڈر چاہیے، جس میں خودداری ہو، جس میں غیرت ہو، جو مخلص اور ذمہ دار باپ کی طرح اپنی عوام کو اپنی اولاد سمجھے، اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تربیت کرے، ہجوم کو عوام، عوام کو قوم اور قوم کو انسان بنائے۔ اچھی سڑک جنگل میں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر انسان کے بچے رہیں تو جنگل کو بھی حسین بنا سکتے ہیں۔ میں کسی ایم این اے، ایم پی اے کو صرف اس غرض سے ووٹ نہیں دوں گا کہ یہ میری تھانے میں یا کسی سرکاری دفتر میں سفارش کر دے گا، کسی کام میں میری مدد کر دے گا۔ مجھے ایک ایسا نظام چاہیے جس میں مجھے کسی ایم این اے، ایم پی اے کی سفارش یا مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ فلاں کو ووٹ دو کیونکہ وہ کسی قاتل، کسی ڈاکو کو بھی پولیس سے چھڑوا سکتا ہے کیونکہ اس کی تھانے میں بڑی چلتی ہے۔ فلاں کو ووٹ دو، اس نے میرے بیمار بیٹے کے لیے ہسپتال میں سفارش کی تھی، اس نے میرا پاسپورٹ بنانے میں مدد کی تھی، اس نے میرا چلان ہونے سے بچایا تھا، اس نے چوری کا پرچہ ہونے سے بچایا تھا، اس نے میری فلاں کام میں مدد کی تھی، اس نے زنا کے کیس میں میری ضمانت کروائی تھی۔ یعنی ان سارے گھٹیا اور گندے کاموں کی بنیاد پہ یہ لوگ ان گندے اور گھٹیا سیاستدانوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ کم از کم میں ایسی گندی اور گھٹیا سوچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آٹا، دال، چینی، سفارش، مدد، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ میں اپنا ووٹ نہیں دوں گا۔ مجھے میرے ملک میں عزت چاہیے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں ایک خوددار اور غیرت مند پاکستانی ہوں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میری عزت اور قدر کرے۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں میرا کام کرنا، میری عزت کرنا میرا حق ہے اور ان کا فرض ہے۔ اپنے اپنے علاقے کی بات کی جا رہی ہے، اپنے علاقے کے بندے کو سپورٹ کرو، اس کو جتواؤ، کیونکہ وہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے، ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہمارے علاقے کا بندہ ہار گیا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ ہر حال میں اپنے علاقے کے بندے کو جتوانا ہے، ملک بھلے ہار جائے۔ آپ کے لیے آپ کا ملک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کا علاقہ پاکستان میں آتا ہے، پاکستان آپ کے علاقہ میں نہیں آتا۔ آپ کی پہچان آپ کے علاقہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی شناخت آپ کا ملک ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ کو آپ کے علاقے سے جانا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں آپ کو آپ کے ملک کی وجہ سے جانا جاتا ہے، آپ کو آپ کے ملک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مسلک کے نام پہ لوگوں کو جذباتی کیا جا رہا ہے، صرف مجھے نہیں یا میرے مسلک کے لوگوں کو نہیں، ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے حوالے سے لوگوں کو جذباتی کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فلاں کو ووٹ دو، وہ ہمارے مسلک کا بندہ ہے، اور اگر وہ ہمارے مسلک کا نہیں بھی ہے تو ہمارے مسلک میں ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ مجھے کسی کے مسلک پہ بات نہیں کرنی اور نہ میں کروں گا، لیکن میں اپنے مسلک کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا مسلک اور میرا عقیدہ میرا فخر ہے، میری کمزوری نہیں ہے۔ میرے مسلک میں، میرے عقیدے میں کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام نہیں ہو رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے ملک کا نظام اس قدر گھٹیا ہو چکا ہے کہ ایک اچھے اور نیک کام کے لیے بھی ہمیں ان گھٹیا سیاستدانوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ لیکن میرا مسلک میرا فخر ہے، میری کمزوری نہیں ہے۔ میرا مسلک اور میرا عقیدہ کم از کم کسی کم ظرف سیاستدان کا محتاج نہیں ہے۔ میرے علاقے سمیت پورے پاکستان میں ووٹ بکتا ہے۔ میں بذات خود ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں کہ جن سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ ووٹ کس کو دیں گے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ جو ہمیں پیسے دے گا۔ بلکہ کچھ لوگ تو دلالی کر رہے ہیں، وہ دلال بنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، ہمیں اتنے پیسے دے دو اور سارے کے سارے ووٹ لے لو۔
یہ جتنے بھی لوگ پیسے لے کے ووٹ دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے وہ وحشیہ عورت یاد آ جاتی ہے جو پیسے لے کے اپنی عزت اور اپنے جسم کا سودا کرتی ہے۔ لیکن یہ لوگ تو اس وحشیہ عورت سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں، کیونکہ وہ تو صرف پیسے لے کے اپنا جسم بیچتی ہے، یہ پیسے لے کے اپنی ماں جیسے ملک کو بیچ رہے ہیں۔ یہ جس ووٹ کو بیچ رہے ہیں نا، یہ ووٹ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی دین ہے جس کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عموماً مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن سیاست میرے ملک کا حصہ ہے، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ میرے ملک کا نظام بھی ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ اور میں نے جب سے سیاست کو تھوڑا قریب سے دیکھا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان سیاستدانوں سے زیادہ میرے ملک کی تباہی میں میرا اور آپ کا ہاتھ ہے۔ میں اور آپ لوگ ذمہ دار ہیں، کیونکہ کسی بھی سیاستدان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور کم از کم اس بات کا اندازہ آپ کو الیکشن کے دنوں میں ہو جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ الیکشن سے چند روز پہلے یہ تمام سیاستدان کیسے لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں کو بھی گلے لگاتے ہیں جن سے سلام لینا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے ہنس کے بات کرتے ہیں جن کو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کو ایسے عزت دے رہے ہوتے ہیں جیسے سسرال والے جوائی کو عزت دیتے ہیں۔ تو ان سارے کاموں سے ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ آپ کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کا ووٹ کوئی عام چیز نہیں ہے، آپ کا ایک ووٹ بڑی عزت کا حامل ہے۔ اسی لیے تو الیکشن کے دنوں میں یہ سیاستدان عام سے عام پاکستانی کے بھی تلوے چاٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آپ کے ووٹ سے غرض ہوتی ہے۔ اور دوبارہ یہ بات ہرگز مت سوچئے کہ یہ جتنی بھی عزت، جتنا بھی پروٹوکول آپ کو الیکشن کے دنوں میں مل رہا ہوتا ہے، یہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے مل رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ کا ووٹ چاہیے۔ یہ ساری عزت، سارا پروٹوکول آپ کے ووٹ کو ملتا ہے، آپ کو نہیں۔ آپ کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ لیکن آپ تمام لوگوں کو ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سیاستدان چند روز آپ کو عزت دیں گے، اور اگلے 5 سال یہ آپ کی عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیں گے۔ چند روز یہ سیاستدان اپنی نیند خراب کریں گے، آپ کو وقت دیں گے، کیونکہ اگلے 5 سال انہوں نے آپ کی نیندیں حرام کر دینی ہے۔ چند دن یہ آپ سے ہر وقت ملیں گے، اور اگلے 5 سال آپ ان کو ملنے کے لیے ترستے رہیں گے، ترلے ڈالتے رہیں گے۔ چند دن یہ لوگ اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہیں گے، آپ کو وقت دیں گے، آپ کے بیچ میں رہیں گے، آپ کو بڑی عزت بخشیں گے، کیونکہ الیکشن کے بعد ان سیاستدانوں نے اپنے بیوی بچوں کے پاس اپنے گھر میں رہنا ہے، اور آپ کا یہ ایسا حال کر دیں گے کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کئی کئی دن تک اپنے گھر پہ نہیں جا سکیں گے، کئی کئی مہینوں تک اپنے بیوی بچوں سے نہیں مل سکیں گے۔ آپ روزی کی تلاش میں در بدر کے تھکے کھاتے پھریں گے، آپ کا ایسا حال کر دیں گے یہ۔ آج یہ آپ کو اپنی مہنگی گاڑیوں میں بٹھا کے بڑے جھولے دے رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، بڑی عزت بخش رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کے بعد ان لوگوں نے آپ کے پاس آپ کی اپنی ذاتی سستی گاڑی بھی نہیں رہنے دینی، اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہوگی تو آپ اس کو چلا ہی نہیں سکیں گے، آپ کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے۔ آج تو آپ بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں نا، الیکشن کے بعد آپ دال روٹی کو بھی ترسیں گے۔ آج یہ لوگ آپ کو بڑی عزت بخش رہے ہیں، الیکشن کے بعد یہ لوگ آپ کی عزت کا بڑی دھوم سے جنازہ نکالیں گے، کبھی تھانوں میں، کبھی کچہریوں میں، کبھی سرکاری دفتروں میں، کبھی اسکول میں، کبھی ہسپتالوں میں، آپ کی عزت کا بڑی دھوم سے جنازہ نکلے گا۔ انصاف کے لیے روتے بلکتے رہو گے، آہو بکا کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، سڑکوں پہ نکلو گے، احتجاج کرو گے، تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، کیونکہ یو آر بلڈی سویلینز۔ تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو۔ تمہارا ووٹ چاہیے تھا، وہ مل گیا، اب جاؤ بھاڑ میں، جیو یا مرو۔ اگر تم مر بھی گئے تو تمہاری اولاد ہمیں ووٹ دے گی۔ اب تم سے ملاقات اگلے 5 سال بعد ہوگی، الیکشن کے دن ہم پھر تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں گلے سے لگائیں گے، تمہاری فریاد سنیں گے، تمہیں دلاسا دیں گے، کبھی نہ پورے ہونے والے وعدے کریں گے، جھوٹی تسلیاں دیں گے، منافقت کے آخری درجے پہ چلے جائیں گے، تمہیں جھوٹی عزت دیں گے، اپنی گاڑیوں میں بٹھائیں گے، اپنی فلیکس پہ تمہاری تصویریں لگائیں گے، اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے، اور تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔
اتنی سی اوقات ہے تم لوگوں کی، ایک بریانی کی پلیٹ پہ تم لوگ بک جاتے ہو، ایک بریانی کی پلیٹ سے تم اپنی 5 سال کی ضلالت کو بھول جاتے ہو۔ کیسے 5 سال تمہاری عزت کا جنازہ نکالا گیا، دن دہاڑے تم لوگوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تم لوگ پولیس اسٹیشن گئے وہاں پھر لوٹ لیا، تم لوگ عدالت میں گئے وہاں پھر لوٹ لیا، تمہارے کسی پیارے کا قتل ہو گیا، تمہاری زمین پہ قبضہ ہو گیا، تم پہ کسی طاقتور نے کوئی زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، انصاف کے لیے تم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ 5 سال تم لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں گئے تو وہاں پہ تم سے کتوں کی طرح سلوک کیا گیا۔ اپنے بیمار بچے کو کسی سرکاری ہسپتال میں لے جاتے وقت تم لوگ اپنی عزت نفس کو گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہو، کیونکہ کسی بھی سرکاری دفتر میں کسی عام پاکستانی کا عزت اور غیرت کے ساتھ داخلہ ممنوع ہے۔ وہاں کوئی بھی کسی قسم کا انسان بھی تمہاری عزت کا جنازہ نکال سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تمہاری عورتوں کو گریبانوں سے پکڑا گیا، تمہاری عورتیں آٹے کی لائنوں میں لگنے پہ مجبور ہو گئی، تمہاری عورتیں اس قدر مجبور ہو گئیں کہ اپنے گھر کی 4 دیواری کو چھوڑ کے بسوں میں کام کر رہی ہیں، ٹھیلوں پہ کام کر رہی ہیں، ان سیاستدانوں کے جھوٹے برتن صاف کر رہی ہیں۔ تمہارے بچے تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں مزدوری کر رہے ہیں، تمہارے چھوٹے اور معصوم بچے اپنے نازک ہاتھوں سے سخت مزدوری کر رہے ہیں، سخت کام کر رہے ہیں، تمہارے بچوں سے تعلیم چھین لی گئی، تمہیں روزگار نہیں دیا گیا، تمہاری عزت نہیں کی گئی، تمہیں تمہارے ہی ملک میں کوئی بھی کہیں بھی ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے، کہیں بھی تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی تم پہ ظلم کیا جا سکتا ہے، تمہیں اپنے ہی محافظوں سے اپنی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ تمہارا ملک مقروض، تم مقروض، تمہارے بچے مقروض، تمہاری آنے والی نسلیں مقروض، سیاستدان کھرب پتی، ان کے بچے ارب پتی، ان کی آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل، اور تمہارے بچے تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں مزدوری کر رہے ہیں۔ صرف چند دن کی عزت، مہنگی گاڑیوں میں جھولے، تمہاری تصویریں، تمہیں دلاسے، وعدے، اچھے کھانے، یہ سب کچھ ملے گا، تم سب کچھ بھول جاؤ گے، 5 سال کی ضلالت کو بھول جاؤ گے۔ تم دوبارہ اپنے بچوں کا مستقبل ہمارے ہی ہاتھ میں دو گے، وہ ہاتھ کہ جو تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے گریبانوں تک چلے گئے ہیں۔ یہی اوقات ہے تمہاری، یہی حیثیت ہے تمہاری، اسی قابل ہو تم لوگ، تمہارے ساتھ یہی کچھ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ظالم کے آگے سر جھکانے والے، ظلم پہ رونے اور بلکنے والے، کمزور جاہل لوگ، ایسے لوگوں کے صرف حکمران بدلتے ہیں، حالات کبھی نہیں بدلتے۔ ووٹ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ووٹ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگوں نے ووٹ کو مذاق سمجھ رکھا ہے، اسی لیے تو آج تم لوگوں کا دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ اگر تم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج یہ سیاستدان تم لوگوں کا استعمال نہ کر رہے ہوتے۔ ان سیاستدانوں نے تم لوگوں کا کیا حال کر دیا ہے کہ مسلمان ہو کے تم کن لوگوں کی نوکریاں کر رہے ہو۔ بظاہر ووٹ کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اس ووٹ کا بوجھ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اس بار ووٹ دینے سے پہلے اپنے ملک کی تاریخ کا جائزہ ضرور لینا، اپنی زندگی کا، اپنے حال کا جائزہ ضرور لینا۔ اس بار کسی غیرت مند کو ووٹ دینا۔ یہ کبھی مت سوچئے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو الیکشن کے دنوں میں یہ سیاستدان آپ لوگوں کے ووٹ کے لیے آپ کے تلوے نہ چاٹ رہے ہوتے۔ آپ کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، آپ کو خود سمجھنا ہوگا۔ آپ ہی اصل طاقت ہیں، آپ ہی پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ یہ سیاستدان، ان کی وراثت اور ان کی اولاد دوسرے ملکوں میں، پاکستان میں یہ صرف آپ پہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی ان کا سب کچھ دوسرے ملکوں میں۔ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، آپ کے بچوں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ ہمارا مستقبل، ہماری شان، ہماری جان، ہمارا سب کچھ ہمارا ملک ہے۔ خدا کے لیے اس بار سوچئے گا، تعلقات نہیں، اس دفعہ اپنا ملک بچائیے۔ آپ کے ملک کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ملک کے بغیر۔ ہمارا ملک ہماری پہچان ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ ان درندوں سے، ان ظالموں سے اپنے ملک کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ دینے سے پہلے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا
کہ ووٹ آپ کے بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ آپ کے معصوم بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے تھی جن کے ہاتھ میں آج اوزار ہے۔ کچھ روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک شخص کسی گائے سے مذاق کرتے ہوئے اس کے سامنے بار بار چارہ کرتا ہے، جب وہ کھانے لگتی ہے گائے تو وہ پیچھے کر لیتا ہے۔ اس نے 2-3 دفعہ ایسا کیا، چوتھی دفعہ اس گائے نے منہ موڑ لیا تھا۔ دوبارہ اس شخص نے بڑی کوشش کی، چارہ بار بار اس کے سامنے کیا، لیکن گائے نے اس کی طرف منہ نہیں کیا۔ آپ کو بس یہ یاد دلانا تھا کہ آپ انسان۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان ظالموں سے، ان درندہ صفت لوگوں سے جنہوں نے میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، میرے ملک کو اور ہم سب کو ان تمام لوگوں سے ہماری جان چھڑائے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔